وہ نڈر آدمی ہے، یہ میں نے ہمیشہ مینٹین کیا ہے، صحیح. لیکن ان کو جیل سے بہت ڈر لگتا ہے. ہاں تو وہی تو میں پوچھنا چاہی تھی کہ وہ کون سے کیسز ہیں جس میں اب کیسز نہیں ہیں. اچھا دیکھیے جو جیل ہے نا یہ بڑی ظالم چیز کا نام ہے. آپ آئسولیٹ ہوتے ہیں، آپ کو اپنی مرضی کا کھانے کا کچھ نہیں ملتا، پینے کا کچھ نہیں ملتا، آپ سمجھ رہی ہیں نا. ہاں تو ایک تو جیل سے وہ یقینی طور پہ ڈرتے ہیں. لیکن کسی کیس میں جائیں گے نا بخاری صاحب، میں تو پوچھ رہی ہوں کہ کون سے کیسز ہیں جس میں تلوار جس بات کا انہیں ادراک نہیں ہے ہاں وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف خوفناک نوعیت کے کیسز ہیں. کچھ ایسے کیسز ہیں جن سے ان کو ڈرایا جاتا رہا. میں نے ڈرایا تھا جب انہوں نے فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کے ذریعے، شہباز گل جیسے لوگوں کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کے گھروں میں جانا شروع کیا تو باخدا میں نے ایک سے زیادہ درجن سے زیادہ پروگراموں میں کہا خان صاحب اس کو انکریج نہ کریں کیونکہ یہ بات الٹیمیٹلی آپ کے گھر جائے گی. صحیح. کیا ہوا؟ گئی. ایک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیریس نوعیت کے کیسز ہیں، یہ سیاسی انتقام والے کیسز نہیں ہیں. میں آ رہا ہوں. فورن فنڈنگ آپ کے خلاف سب سے بڑا گواہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جس نے آپ کے 34 اکاؤنٹ پکڑ کے دیے کہ یہ دیکھیے یہاں پر فورن فنڈنگ آئی ہے. آپ جس شہید جرنلسٹ ارشد شریف کی بات کرتے ہیں اس کے کریڈٹ پر 2 بڑی سٹوریاں ہیں. ایک یہ کہ اس نے فورن فنڈنگ کی سٹوری بریک کی تھی، نام دیے تھے اور اکاؤنٹس نمبر دیے تھے. دوسری سٹوری اس نے وہ جو الیجڈ ہے، جو الزام ہے ان پر ٹیرین والا، وہ بریک کی تھی. اچھا تو ایک تو میں نے کہا میں بتا دوں جس کو وہ اتنا بڑا صحافت کا اسٹالورٹس مانتے ہیں جو کہ وہ تھے یقینی طور پہ، وہ اس کی یہ 2 خوبیاں بھی بیان ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنے مخالفین کو ڈرانے اور دھمکانے کی ایک بری عادت ہے، لت لگی ہوئی ہے انہیں. نواز شریف میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. آپ مقدمے بنائیں، آپ اس کے ثبوت اکٹھے کریں، آپ ان کو رگڑ دیں. یہ آپ کو جو دھمکی امیز لہجہ اور دھمکی امیز آپ کے الفاظ ہیں یہ پھر آپ کو نبھانے پڑتے ہیں. جتنے کیسز آپ نے بنائے، یہ جھوٹ بولتے ہیں خان صاحب کے سارے کیسز پرانے ہیں. میں محتاط طریقے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 75% سے زیادہ سارے کیسز نئے بنائے گئے. اچھا ٹھیک ہے. کیا ہوا ان کا؟ سپریم کورٹ نے کہا یہ نیب جو ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اٹ واز سیڈ وین عمران خان واز دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری. 4 ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں یہ اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے چاہیے. یہ وچ ہنٹ نہیں تھی تو کیا تھا؟ اور اس کا موجد کون تھا؟ وہی شہزاد اکبر، مرزا شہزاد اکبر. اس نے جس نوعیت کے کیسز بنائے، جس نوعیت کی اس نے کرپشن کی، وہ عمران خان صاحب کی ناک کے نیچے تھی، جو کہتے ہیں کہ میں کرپشن برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اکبر صاحب خود تو چلے گئے نا، باقی ان کے بنائے ہوئے کیسز کا انجام نتیجہ بھگتنا یہاں لوگوں اور کو عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ کریڈیبلٹی ان کی ایٹ سٹیک ہے کیونکہ وہ جو کچھ شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے وہ یہ اپنی پریس کانفرنسز میں، اپنے جلسوں سے خطاب میں، اپنے ٹی وی ٹاک شوز میں کھل کے بیان کرتے تھے کہ پکڑے گئے. یہ پریز بھی بہت کرتے تھے، یاد ہے نا آپ کو. اینی وے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور حرکت خان صاحب فرما رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا جو 4 سالہ اقتدار ہے اس میں نہ تو قیمتیں کم ہوئی، نہ اس میں غریب آدمی کے مسائل حل ہوئے، نہ اس میں کوئی میگا پروجیکٹ آپ نے لگایا، نہ کوئی ایسا لینڈ مارک فیصلہ ہے. آپ صرف وہ فگر پلے کرتے رہتے ہیں آپ جو آپ کو، اور اس حکومت کی ایمانداری دیکھیں کہ اس نے وہ فگر اسی طرح جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں درج کیے ہوئے ہیں اس میں فائن. لیکن اب آپ نے ایک کام اور شروع کیا ہے، آپ اپنی ڈیڈز میں، اپنی حرکتوں میں، اپنی کرتوتوں میں اسلامک ٹچ دینے کا جو قاسم سوری صاحب نے آپ کو جو $100 ملین مشورہ دیا تھا، خدا کے لیے خان صاحب یا تو اسلامک ہسٹری ٹھیک سے پڑھیں، غلط حوالے نہ دیں، غلط حدیثیں کوٹ نہ کریں، قرآن کی اپنی قرآن کریم کی معاذ اللہ غلط انٹرپریٹیشن نہ کریں. اور اگر آپ نے کرنی تو پھر آپ علم حاصل کریں. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. کسی کو آپ کچھ بنا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کہ وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہو بانگ دہل 1 سے زیادہ دفعہ کہ حضرت عیسیٰ کا تو کہیں ہسٹری میں ذکر ہی نہیں ہے، کیا کریں گے اس کا؟ آپ کر سکتے ہیں کچھ؟ اینی وے، یہ وہ باتیں ہیں جس نے خان صاحب کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. آپ زخمی ہو گئے، ساری دنیا کو اس کے اوپر افسوس تھا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے.
وہ ذی شعور ہی نہیں جو یہ کہے کہ یہ آپ کے اوپر حملہ ٹھیک ہوا ہے. سب نے کنڈیم کیا اس کو. بس اب بس کر دیں خان صاحب, خدا وقار صاحب آپ کو لگتا ہے کچھ ادراک ہے, میں کوئکلی آپ سے اس کا آنسر چاہوں گی کیونکہ خطاب جو ہے وہ خان صاحب نے کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کوئی ادراک ہے؟ کیونکہ میں پھر وہی والی بات کروں گی کہ اسپیکولیشنز جو ہیں وہ بہت بڑھ رہی ہیں کہ خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے یا آپ کو باڈی لینگویج میں کچھ تبدیلی نظر آئی؟ آج کی ان کی تقریر میں ڈیسپریشن جو ہے وہ اپنے عروج پر تھی, وہ بہت ڈیسپریٹ ہے. انہوں نے اپنی طرف سے پیغام دیے ہیں, عدلیہ کو بھی دیا ہے پیغام, انہوں نے اشرافیہ کو بھی دیا ہے پیغام, انہوں نے عسکری قیادت کو بھی پیغام دیا. وہ باز تو نہیں آتے ہیں ان چیزوں سے, وہ ان کو ان سے کوئی چیز مانگ نہیں رہے ہیں, وہ ان کا کمانہ لہجہ ہے. مثلا وہ عسکری قیادت کو کہتے رہے کہ آئیں میری مدد کریں. وہ ایک جنرل جو تھا جو ان کا بینیفیکٹر تھا سب سے بڑا, اس کو جس تضحیک آمیز لہجے میں وہ مخاطب کرتے ہیں, جو خطاب ان کے نام کے ساتھ جوڑتے ہیں آپ, پھر آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کو جو عسکری قیادت ہے یا اشرافیہ وہ منہ لگائے گی. خان صاحب کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ کون سا ایسا کرزما آپ کے پاس ہے کہ سارے آپ کے سامنے صف میں کھڑے ہو جائیں سر جھکا کے کہ کیا حکم ہے میرے آقا؟ یہ نہیں ہوتا, سیاست میں نہیں ہوتا, یہ کبھی ہوتا ہوگا. تو ایک تو خان صاحب کو صورتحال کا ادراک کرنا چاہیے, یعنی ابھی بھی نہیں. اگر وہ ادراک نہیں کریں گے وہ گرفتار بھی ہوں گے, انہیں سزا بھی ہوگی. مقدمے ان کے خلاف بڑی خوفناک نوعیت کے ہیں. میں نے ابھی ایک کا ذکر کیا تھا, آپ بھی بہت چلاک ہیں, آپ نے مجھے فوری طور پر ڈی ٹریک کر کے اور طرف لگا دیا. میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کس چیز سے خطرہ ہو دیکھیے سکتا ہے. ہم نے ذکر کر دیا فورن فنڈنگ کا, ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے کی طرف, وہ ہے توشہ خانہ. ٹھیک ہے. توشہ خانہ کی جو مرضی تعویل آپ لے آئیں, میں کہتا ہوں سب نے کی بے ایمانی. بالکل مان لیا خان صاحب جو نام لیتے ہیں, میں کہتا ہوں انہوں نے بڑا کھلواڑ کیا توشہ خانے کے ساتھ, لیکن کسی نے ہیڈ آف سٹیٹ اور ایک اتنے عظیم رتبے کے اوپر فائز آدمی کے دیے ہوئے تحفے کو بازار میں بیچا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کیسز ہیں. اور خان صاحب کے بارے میں جو ہم بھی قسم دیتے تھے کہ خان صاحب انکرپٹیبل ہیں, خان صاحب بے ایمان آدمی نہیں ہیں, لیکن ان سے حرکت کیا کروائی گئی؟ ایک تو اس کی ایویلیویشن میں قیمت اس کی کم دکھائی گئی, دوسرا دوسروں کے لیے آپ نے 50% کر دیا کہ آپ 50% دیں اور تحفہ خرید لیں, اپنے لیے آپ نے پھر وہ 20% پہ خرید لیا, باوجود اس کے کہ قانون 50% کا خود خان صاحب نے بنایا. جب ایسی چیزیں آپ کے ساتھ لگ جائیں گی, آپ کے نام کے ساتھ جڑ جائیں گی, تو صورتحال لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ. اس کے بعد دوسرا مقدمہ ہے جناب توہین عدالت کا, وہی سیریس کیس ہے, تو الیکشن کمیشن کی توہین کی ہوئی ہے. وہ جج والا واقعہ تو آپ کو یاد ہے جس کو دھمکایا تھا انہوں نے. اور پھر آ جائیں جناب وہ سینسٹیو سبجیکٹ جس کو میری بہت خواہش تھی کہ یہ بات یہاں تک نہ پہنچے, وہ ہے وہ کیس جو ان کی بیٹی کے حوالے سے ہے. اچھا ٹھیک ہے, جس کی پیرنٹ ہوڈ آپ نے کلیم کی ہوئی ہے لاس اینجلس کی کورٹ میں. تو یہ کیسز سے ڈسکوالیفیکیشن تو جس کو کہتے ہیں نا پنجابی زبان میں واٹتے پئی ہے. اچھا, باقی مقدمات کی فیٹ کیا ہوگی یہ عدالتیں جانیں. مطلب ان میں سے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے لسٹ, we are not judges. اس میں سے کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, لیکن گرفتاری کا خدشہ بہرحال موجود ہے.